اور جیسا ان کا گمان ہوتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ شان ربوبیت ہے جس نے بندے کو بھی اس شان کی خبر دی ہے، جیسا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے، اور گمانوں کے ساتھ ہی تمہارا ایمان ہے، اور ایمان والے گمان خاص سے اسرار الہیہ سے واقف ہو جاتے ہیں، اور نور حق کی خوبصورتی سے واقف ہو جاتے ہیں، اور کون و مکان سے آزاد ہو کے نور وحدت میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ یہ شان پانے کے لیے ہی تو مراقبہ کیا جاتا ہے، یہ شان ہی تو پاکی اظہار طہارت شان صدا ہے، اور گمانوں کا بھی بدن کا بھی پاک ہونا ہی مراقبے میں کامیابی کی دلیل ہے۔ مگر کچھ لوگ پاکی کا اور گمانوں کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ یہ پاکی بہت لازم ہے کہ پاکی ہی تو گمان کا ذریعہ ہے۔ مراقبہ تمام نحوسوں سے نجات بھی ہے، تمام رنجشوں سے چھٹکارا بھی ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنا تمام گردوں سے ایام میں کنارہ بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا تمام الجھنوں سے بچنے کا سہارا بھی ہے، اور مراقبے کی حالت میں درود ابراہیمی پڑھنا تمام بیماریوں سے لڑنے کا ذریعہ بھی ہے، اور تمام بیماریوں سے نجات پانے کی دلیل بھی ہے، اور تمام بیماریوں سے پناہ میں آنے کی بھی دلیل ہے۔ مراقبہ ہی کامیابی دلیل ایمان قوت سلامتی اظہار یقین کامل ہے۔ مراقبہ گناہوں کی معافی بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا نجات بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا احسان بھی ہے اور مقام عظمت پاسدار ایمان بھی ہے، اور احسان بھی بندے کے لیے مقام خاص اظہار بیان بھی ہے، اور گفتگو راز بے نیازی بھی ہے کہ اللہ سے گفتگو بندہ بے نیازی سے کر سکتا ہے۔ مراقبہ گمان گفتگو اظہار اطمینان بھی ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو اطمینان قلب کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، اور گمان تجلی انوار کے ساتھ، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر کر کے مراقبے میں درود شریف کی کثرت کیا کرے، اور اسے پر لازم ہے کہ مراقبے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمانوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا گمان کر کے کھو جایا کرے۔ مراقبے میں ہی بہت سی خوبیوں کا پتہ چل جائے گا۔ مراقبہ کرنے سے آپ کو علم ہوتا چلا جائے گا کہ کون سا آپ کا دوست ہے اور کون سا آپ کا دشمن ہے۔ اس کی بشارت آپ کو مراقبے کے دوران یا سوتے ہوئے خواب کی صورت میں دی جائے گی۔ مراقبہ کرنے والے کے چہرے کو رب تعالیٰ نور سے منور کر دیتا ہے، اور انسان کو مراقبہ کرنے کی وجہ سے دل اور دماغ میں سکون میسر ہوتا ہے، اور دماغ کی تمام پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، اور مراقبہ کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ مراقبہ میں درود پڑھنا ہی فضیلت عظمت نور تجلی ہے۔ مراقبہ کرنے والے کبھی کسی آزمائش یا امتحان سے گھبراتے نہیں، کیونکہ یقین کامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہتا ہے، اور انہیں اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے، اور یقینی مراقبے کی عظمت اظہار گفتگو ہے۔ جو بھی انسان مراقبہ کرتا ہے اور اس وقت جو گفتگو کرتا ہے اپنے گمانوں کے ذریعے، وہ اس کا یقین ہی تو ہے، اور یقین کی بدولت ہی تو اللہ مدد کرتا ہے۔ برگزیدہ بندوں، اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کا مراقبہ ہی طریقہ کار غور و فکر رہا ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کا ہی تو عمل ہے، اور وہی لوگ گمانوں سے اپنے غور و فکر کو خوبیوں سے مزین کر لیتے ہیں۔ مراقبے کے دوران بزرگوں کا تشریف لانا اور ان کا ہم کلام ہونا اور ان
ان سے علم لینا اور ان سے مدد لینا اور انہی کے ذریعے قرب پانا ہی تو شان مراقبہ ہے، جستجو اظہار یقین گمان حق ہے۔ یہ تو بزرگان دین کا ہی مقام ہے کہ مراقبے کے ذریعے ہم کلام وجود ظاہر نور ہوتے ہیں، اور ان ہستیوں سے اگر انسان ملنا چاہتا ہے تو انہی کی پیروی کرے اور انہی کے طریقے کار اور انہی کی پرہیزگاری اور انہی جیسا یقین رکھ کر مراقبے میں ذکر و ذکر کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے اور اپنے گمانوں کو ٹھہرانا ہوتا ہے، اور ٹھہرا ہوئے کامیابی یقین حق کے ساتھ مراقبہ کرتا رہے اپنے رہنما سے رہنمائی لے کر، تاکہ تمام علم ہو جائے۔ یہی خاص الگمان ہے، اور پھر آپ کو مراقبے کی عظمت کا بھی علم ہو جائے گا۔ مراقبہ کرنے سے دل سکون کے ساتھ ساتھ رب کی طرف سے انعامات بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، اور جس کو دلی سکون ملتا ہے وہی تو اظہار قبولیت بندگی طریق نور ہے۔